کو قرآن میں لکھی ایک آیت ہے، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. تو آج کل کے زبان میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو میرے نام اعمال سے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے. وہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا، وہی مراد ہے، اس سے وہی مراد ہے. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، یعنی یہ معاملات انسان کے اعمال جو ہیں وہ ایک پورا خود ایک یونیورس ہے. انسان ان سارے اعمال میں جو لاکھوں کروڑوں آئٹم ہیں، اس میں سے اس آئٹم کو حذف کرنا جو مطلوب نہیں ہے، تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کو کر نہیں سکتا. بس اس کو میں آج کل کی زبان میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کے نام اعمال سے غیر مطلوب چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکے. دوسری آیت دیکھیں، ایک اور ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں اکثر جو قرآن کو پڑھتا ہوں کہ یہ آیت مجھے لگتی ہے کہ بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے، عجیب غریب رحمت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بندو جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو تم مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اس میں دیکھیے کوئی چیز ایگزمپٹڈ نہیں ہے، کوئی چیز ایگزمپٹڈ نہیں ہے. تو اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اگر سچی توبہ کرے، توبہ سچی توبہ نہیں کہ منہ سے بول دیا سچی توبہ ہو گئی، وہ پروسیس چلائے اپنے اندر، وہ پروسیس، تو ضرور اس کی معافی ہو جائے گی. اس طرح سب ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اور توبہ کا یعنی موقع انسان کو آخر وقت تک دیا گیا ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، یعنی موت کے آخری وقت تک انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کو معافی مل جائے. تو مغفرت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ تو بہت ہی وسیع ہے، کوئی چیز اس میں ایگزمپٹڈ نہیں.